بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ؟ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى للہ باللیل والناس نیام۔ رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنی مجلسوں میں صحابہ کرام کو جنت کی ترغیب دلاتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے۔ جنت کی نعمتیں اور جنت کے صفات کا ذکر کرتے اور جہنم کے عذابات کا تذکرہ کرتے تاکہ ان کے دلوں میں جنت حاصل کرنے کی رغبت اور شوق پیدا ہو اور جہنم کے عذاب اور سزاؤں کو سن کر کے ان کے دلوں میں جہنم کا ڈر خوف پیدا ہو۔ اور ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑا مقصود مومن کا یہی ہوتا ہے کہ اسے آخرت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، اور یہی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آخرت میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خوبصورت محلوں کا تذکرہ کیا اور اس کے لیے 4 صفات، 4 اعمال ذکر کیے۔ ان 4 اعمال میں 2 اعمال کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور 2 اعمال کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ 2 اعمال کا تعلق عبادت سے ہے اور 2 اعمال کا تعلق ہمارے اخلاق و کردار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں عبادت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار اور لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا تعامل، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ، یہ بھی آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نماز روزے کی بھی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں کچھ ایسے محل ہیں، ایسے عالیشان محل ہیں، خوبصورت محل۔ ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اندر سے باہر کا حصہ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ ایسے پاکیزہ اور صاف و شفاف وہ محل ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان محلوں کی خوبصورتی کا ذکر کر رہے تھے تو ایک اعرابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ خوبصورت محل جنت کے کن کے لیے ہیں؟ ان کے صفات کیا ہوں گے، ان کے اعمال کیا ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ خوبصورت محل تیار کر رکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام۔ یہ 2 صفت ہیں بندوں سے ہے۔ آپ نے کہا کہ پہلی صفت اس کی ہوگی کہ اس کی گفتگو، اس کی بات چیت اچھی ہو، جو اچھی پاکیزہ بات کرے لوگوں سے۔
لوگوں سے اس کی گفتگو پاکیزہ ہو، میٹھی گفتگو ہو، گفتگو کا انداز جارحانہ نہ ہو، لوگوں کے ساتھ تحقیر حقارت کے انداز میں لوگوں سے بات چیت نہ کرے، لوگوں کو گرا کر کے متکبرانہ انداز نہ ہو، بلکہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کا انداز ایسا ہو کہ اس سے اس کے بلند اخلاق کا پتہ ملے کہ آدمی بڑے اونچے اخلاق کا ہے، لوگوں سے بہت میٹھی گفتگو کرتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، لوگوں سے اچھی نرم گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ بلکہ آپ نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور بعض روایتوں میں ولو بکلمۃ طیبہ، اگرچہ لوگوں سے اچھی اور نرم میٹھی گفتگو کر کے ہی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے آپ نے کہا لمن اطاب الکلام، جو لوگوں سے نرم میٹھی گفتگو کرتا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے کہا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں اور کمزوروں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اور اگر آدمی جانتا ہو کہ ہمارا پڑوسی، ہمارے بغل کا رہنے والا یا ہمارے جان پہچان کا کوئی آدمی بہت غریب ہے، کمزور ہے، وہ اس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کے لیے انتظام نہ کریں، اس کو کھانا نہ کھلائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے کھا لیتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا لیتا ہے، اور اس کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کہے گا کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے پینے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کہے گا کہ میں بھوکا نہیں تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تجھے معلوم تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا رہتا تو تو مجھے پاتا، میں تیری مدد کرتا تھا اور آج کے عذاب سے تجھے بچا لیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والی نیکی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عبادتوں کا ذکر کیا، اور وہ بھی نفل عبادتوں کا ذکر۔ ادام الصیام، جو نفل روزے رکھتا ہو، نفل روزوں کا پابند ہو۔ وصلی للہ باللیل والناس نیام، اور اللہ کے لیے رات میں اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھے جس وقت لوگ سو رہے ہوں، یعنی نماز تہجد قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت کے عالی شان محلوں میں اس کو رکھے گا۔ تو نفل روزے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، نفل روزوں کی بھی بڑی ترغیب ہے، اور قیام اللیل کی بڑی برکتیں ہیں۔ قیام اللیل کہ اگر کوئی انسان پابندی کر لے اور اس کو قیام اللیل کی سعادت اگر کسی کو حاصل ہو جائے، تو قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے آدمی بہت سارے دنیا اور آخرت کے کئی فائدے حاصل کر لیتا ہے۔ قیام اللیل کی بڑی برکتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دیں جس کی وجہ سے ہم کو آخرت میں کامیابی حاصل ہو، ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔